الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم ان علینا بیانه صدق اللہ العظیم۔ یہ 29ویں پارے کی سورۃ القیامہ کی آیت نمبر 16 سے 19 تک آیتیں میں آپ کے سامنے تلاوت۔ آیات مبارکہ کا ترجمہ یہ ہے: اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لا تحرک به لسانک، آپ قرآن مجید کے جلد از جلد پڑھنے میں اپنی زبان کو حرکت نہ دیں۔ فرشتے کی تلاوت کے ساتھ ساتھ تلاوت مت کریں، بلکہ فرشتے کو پہلے تلاوت کرنے دیں اور اس کو آپ بغور سنیں، اس کے بعد پھر آپ اپنی تلاوت شروع کریں۔ اس بات کا اندیشہ آپ کو نہ ہو کہ مجھ سے تلاوت رہ جائے گی، بھول جائے گی، کیونکہ ان علینا جمعہ و قرآنہ، یقیناً ہمارے ذمہ ہے قرآن مجید کا آپ کے سینے میں محفوظ کرنا، جمع کرنا، وہ قرآنہ، اور پھر آپ کی زبان سے اس کا پڑھانا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ یعنی آپ بالکل بے فکری سے، ادب و احترام سے فرشتے سے تلاوت سنیں، اس کے بعد پھر آپ پڑھیں، اور یقین جانیے کہ آپ بھولیں گے نہیں۔ اس کا جمع کرنا ہمارے ذمہ ہے، محفوظ کرنا، اس کا پڑھوانا بھی ہمارے ذمہ ہے۔ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ، جب ہم قرآن مجید کو فرشتے کے توسط سے پڑھ لیں، ہم پڑھ لیں یعنی ہمارا فرشتہ پڑھ لے آپ کے سامنے، تو فَاتَّبِعْ قُرْآنَ، اس کے پڑھنے کے پیچھے آپ پڑھیں، اس کے ساتھ ساتھ نہ پڑھیں۔
ایسی آواز جیسے کہ کوئی زنجیر پتھر پہ مار رہا ہو، تو سننے والے کو اس کی آواز کا پتہ نہیں آتا، لیکن آپ باقاعدہ اس سے اخذ کر لیتے تھے کہ کیا نازل ہو رہا ہے۔ اور ایک طریقہ یہ تھا کہ فرشتہ براہ راست آپ کے دل میں اللہ کی وحی القاء کر دیتا، ڈال دیتا، اس کی کوئی آواز کوئی نہیں ہوتی تھی۔ ایک وحی کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ فرشتہ انسانی شکل میں آپ کے پاس آتا، جیسے حضرت دحیہ بن خلیفہ کلبی رضی اللہ عنہ ایک صحابی تھے، عموماً ان کی شکل میں جبریل متشکل ہو کے آتے، اور پھر جس طریقے سے آمنے سامنے پڑھا جاتا ہے، سنا جاتا ہے، وہ آ کے پڑھتا اور حضور اس کو سنتے، ٹھیک ہے، اور یاد کر لیتے۔ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی ڈائریکٹ وحی بھی ہوتی تھی آپ کو۔ تو متعدد طریقے تھے وحی کے۔ تو پہلی وحی میں فرشتہ انسانی شکل میں نمودار ہوا، اور آتے ہی اس نے کہا اقرا، اے محمد پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ فرشتے سے پہلی ملاقات تھی جی۔ تو آپ نے فرمایا ما انا بقارئ، تو پڑھا وہ نہیں۔ تو اس نے آپ کو سینے سے لگا کے دبوچا اور پھر چھوڑ کے کہا اقرا، آپ نے وہی جواب دیا۔ اس نے پھر سینے سے لگا کے دبوچا، پھر کہا اقرا، آپ نے پھر وہی جواب دیا، اور تیسری دفعہ جب اس نے دبوچ کے چھوڑا تو آپ نے فرمایا بتاؤ کیا پڑھوں۔ تو پھر اس نے سب سے پہلی قرآن وحی سورہ جو آخری سپارے میں سورہ ہے، ٹھیک ہے، علق، اس کی پہلی 5 آیتیں آپ کو پڑھائیں۔ یہ پہلی وحی ہے جو آپ لے کر وہاں سے آئے۔ پھر اس کے بعد وحی کا سلسلہ کافی عرصے تک منقطع رہا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑا دشوار ہوا، لیکن اس کے بعد پھر فرشتہ آیا اور پھر تسلسل سے وحی شروع ہوئی، کبھی آیتیں نازل ہوتی، کبھی سورتیں نازل ہوتی۔ تو بہرحال اس طریقے سے قرآن مجید 23 سال میں آپ پر آتا رہا، کبھی مختلف حالات کے جواب میں کوئی صورت نازل ہوتی یا آیت نازل ہوتی، اور کبھی ویسے ہی فرشتہ آ کر کوئی آیت یا صورت پڑھا دیتا تھا۔ تو اس طریقے سے قرآن مجید کا نزول ہوا۔ جب قرآن مجید کا نزول ہوتا تھا تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت یہ تھی جیسے اس آیت میں بیان کی گئی کہ آپ اس اندیشے اور فکر سے کہ میں کہیں بھول نہ جاؤں، تو فرشتے کے تلاوت کے ساتھ ساتھ آپ تلاوت شروع کر لیتے تھے، اور یہ بڑا دشوار اور مشکل کام تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں فرمایا کہ آپ بے فکری کے ساتھ ان کی تلاوت کو سنیں، اور یہ بات نہیں کہ آپ بھول جائیں گے، اس کتاب کو آپ کے سینے میں محفوظ کرنا، آپ کی زبان سے پڑھوانا، اور پھر اس کی تفسیر آپ کی زبان سے بیان کرنا، یہ ساری ہماری اپنی ذمہ داری ہے۔ تو تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ فرشتہ پوری تلاوت کر لیتا، آپ خاموشی سے سنتے، اور اس کی تلاوت کے اختتام پر پھر آپ ٹھیک اسی طریقے سے تلاوت کرتے جس طرح فرشتے نے کی۔ تو اس طرح جو بھی وحی آتی آپ کو وہ ازبر اور یاد ہو جاتی، تو آپ کو لکھنے کی ضرورت نہیں تھی، اور آپ لکھتے تھے بھی نہیں۔ معجزانہ طور پہ آپ لکھنا یا لکھی ہوئی چیز کو پڑھنا دونوں چیزیں نہیں ہوتی تھی، کیونکہ آپ امی تھے جی۔ تو امی کہتے ہیں اس کیفیت کو جس کیفیت سے بچہ ماں سے پیدا ہوتا ہے، تو نہ اس کو لکھنا آتا ہے نہ اس کو پڑھنا آتا ہے۔ تو آپ نہ تحریر لکھی ہوئی پڑھ سکتے تھے، نہ کوئی تحریر لکھ سکتے تھے، تو اس لیے وہ ساری چیزیں آپ کے سینے میں محفوظ ہوتی جاتی تھی، ساری جو فرشتہ لا کر دیتا تھا۔ یہ تو اپنی ذات تک معاملہ تھا، لیکن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں کے لیے ان نازل شدہ آیات کو لکھوا دیتے تھے، کیونکہ سب لوگوں کا حافظہ اتنا تیز نہیں ہے، وہ ان کو 2-4 دفعہ دیکھ کے پڑھنے کے بعد ہی چیز یاد آتی ہے۔ تو دوسرے
دوسرے حضرات کے بارے میں یہ تھا کہ جب آپ پر وحی نازل ہوتی تو اس وقت جو حضرات موجود ہوتے ان کو بلا کر پہلے تو آپ ان کو تلاوت سنا دیتے تھے کہ یہ وحی نازل ہوئی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ان میں تحریر جانتے لکھنا جانتے تھے ان سے کہہ دیتے تھے کہ اب یہ لکھ بھی، جس کو ضرورت ہے ٹھیک ہے نا تو اس کو دے دو، دیکھ کے پڑھ لے گا، اور جس کو ضرورت نہیں ہے تو بھی یہ لکھی ہوئی چیز محفوظ رہے گی۔ تو اس زمانے میں لکھنے کے اسباب بھی نہیں تھے، کاغذ تو انتہائی کمیاب تھا، اس کے علاوہ جن چیزوں پہ کوئی تحریر لکھی جاتی تھی تو لکھنے والے بھی معدود ہی، چند لکھنے کا بھی رواج نہیں تھا، پوری قوم امی تھی، چند گنے چنے لوگ لکھنے والے تھے، لکھنے کے اسباب بھی نہیں تھے، زیادہ تر کھال صاف کر کے اس کے اوپر تحریر کی جاتی تھی، یا کھجور کی شاخوں پر پتے ہٹا کر اس کو ملائم کر کے اس پہ لکھتے تھے، یا بعض پتے ہی ایسے ہوتے تھے کہ اس کے اوپر تحریر لکھ دی جاتی تھی، اور بعض جانوروں کی چوڑی ہڈی صاف کر کے اس چوڑی ہڈی پر تحریر کی جاتی تھی، اور کبھی صاف پتھر کی سلیں چھوٹی چھوٹی بنائی جاتی تھی اور ان پہ تحریر کی جاتی تھی، تو ان چیزوں پہ تحریر ہوتی تھی، تو جو چیز اس وقت میسر ہوتی اس پہ وہ آیت یا وہ سورت بھی لکھا دیا کرتے تھے۔ لکھنے والے حضرات کیونکہ کم تھے تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مقرر کر رکھا کہ فلاں فلاں لوگ ہی لکھیں، تو ان کی کل تعداد جو نازل ہونے والی وحی کو لکھتے تھے، کل تعداد ان کی 38 یا 40 تھی جو لکھے پڑھے تھے، ٹھیک ہے، تو ان میں سے اس وحی کے نزول کے وقت جو بھی موجود ہوتا نا تو اس کو بلا کر لکھوا لیتے، یہ نہیں کہ وہ سارے کے سارے بیک وقت یہ کام کرتے تھے، یعنی ان میں سے جو موجود ہوتا، تو ان لکھنے والوں میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی ایک کاتب وحی تھے، حضرت عمر ابن خطاب بھی تھے، حضرت علی مرتضیٰ بھی تھے، حضرت عثمان غنی بھی تھے، ابی ابن کعب بھی تھے، حضرت امیر معاویہ بھی تھے، اور اس طریقے سے معاذ ابن جبل بھی تھے، زید ابن ثابت بھی تھے، تو کل یہ حضرات 38 اور 40 کی تعداد میں تھے، جو اس وقت موجود ہوتا تو اس کو بلا کر لکھوایا کرتے تھے۔ تو اس طرح جتنا بھی قرآن مجید نازل ہوا وہ یاد بھی کیا گیا، اور اس کو جو چیز میسر ہوئی اس کے اوپر لکھوا بھی دیا گیا۔ تو پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں قرآن مجید یاد بھی کیا جاتا تھا اور لکھوایا بھی جاتا تھا باقاعدہ، لیکن لکھوانے کی کوئی ترتیب نہیں ہوتی تھی کہ کوئی کتاب ترتیب سے لکھی گئی ہے، بلکہ اس وقت ایسا ہوتا تھا کہ جو آیتیں جو صورتیں ہوتی تھی تو ایک ایک قرآن مجید کی ترتیب نزولی اور ایک ایک اس کی ترتیب واقعی جو لوح محفوظ میں ہے، لوح محفوظ میں جس ترتیب سے لکھا ہوا ہے ایک تو وہ ترتیب ہے، ایک جس ترتیب سے نازل ہوتا رہا وہ ہے، تو یاد تو اسی ترتیب سے کرتے تھے جس طریقے سے صورتیں یا آیتیں آتی تھی، جو پہلے یاد کی جو دوسری دوسری، لیکن لکھوانے کی ترتیب حضور کی ایسی تھی کہ جو لوح محفوظ میں جس طرح قرآن لکھا گیا ہے اس ترتیب سے لکھواتے تھے، یعنی جبریل علیہ السلام بتاتے تھے کہ یہ آیت فلانی سورت کی فلانی آیت سے بعد میں لکھی جائے، تو اس وقت صرف صورتیں تھیں، ٹھیک ہے نا، صورتیں تھیں، تو آیتیں صورتوں کی ترتیب سے لکھائی جاتی تھی بس۔ یہ سلسلہ مکہ مکرمہ میں بھی رہا اور مدینہ منورہ میں بھی جانے کے بعد یہی سلسلہ قرآن مجید کا رہا، تو اس طرح نبی کریم علیہ السلام کی حیات طیبہ میں قرآن مجید منتشر چیزوں کے اندر باقاعدہ لکھا گیا، اور سارا قرآن حافظوں میں بھی رہا اور تحریروں میں بھی رہا، لیکن کسی خاص ترتیب سے نہیں تھا۔ خاص ترتیب اس لیے نہیں دی گئی کیونکہ وہ
سے لکھایا جاتا اور بیچ میں نسخ واقع ہو جاتا تو بڑی پریشانی تھی، تو اس لیے آپ نے ترتیب سے نہیں لکھوایا تاکہ جو چیزیں نسخ ہوگی ان کو جانے دو، جو رہتی ہیں ان کو رہنے دو۔ تو اس ترتیب سے یعنی حضور کے زمانے میں پھر کئی ایک صحابہ کرام نے خود اپنی تلاوت کے لیے کچھ مجموعے تیار کر رکھے تھے، لیکن وہ بھی اسی طریقے سے کہ صرف صورتیں ہوتی تھیں انہوں نے لکھ رکھی تھی، تو وہ صورتیں جو ان کے پاس محفوظ تھیں، لیکن اس شکل میں قرآن کسی کے پاس موجود نہیں تھا اپنی تلاوت کے لیے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی قرآن مجید لکھا ہوا تھا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ دشمن کی سرزمین میں سفر کر کے جائے وہ اپنے ساتھ قرآن مت لے کر جائے۔ کافروں کے ملک میں جو جائے تو اپنے ساتھ قرآن لے کر نہ جائے، مبادا کہ وہ اس سے قرآن مجید لے کر اس کی بے حرمتی کرے، بے ادبی کرے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ ان کے بعد لکھے ہوئے قرآن تھے جو دوران سفر میں لے جا سکتے تھے، تو اسی حضور نے فرمایا کہ نہیں، لکھا ہوا ساتھ نہ لے کر جاؤ، کہیں تم سے چھین کے اس کی بے حرمتی نہ کرے۔ اسی طریقے سے پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی دیکھ کر قرآن پڑھتا ہے اس کو 1000 درجے کا ثواب ملتا ہے، نہ جو یاد سے قرآن پڑھتا ہے اس کو 1000 درجے کا ثواب ملتا ہے، اور جو دیکھ کے قرآن پڑھتا ہے اس کو 2000 درجے کا ثواب ملتا ہے۔ شاید یہ بات میں نے پہلے بھی آپ کو بتائی ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت اجر و ثواب کے لحاظ سے 3 حصوں میں ہے۔ سب سے زیادہ تو قرآن مجید کی تلاوت کا ثواب اس تلاوت کا ہے جو آدمی نماز میں تلاوت کرتا ہے۔ نماز میں جو تلاوت کرتا ہے سب سے زیادہ ثواب اس کا ہے۔ دوسرے نمبر پر پھر قرآن مجید لکھا ہوا دیکھ کے جو تلاوت کرتا ہے اس کا ثواب زیادہ ہے، اور تیسرے درجے میں یہ کہ جو اپنے حافظے سے یادداشت سے یاد کرتا ہے اس کا ثواب۔ تو یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یادداشت سے اور دیکھ کے تلاوت کا فرق بتایا ثواب کا، اس سے بھی معلوم ہے کہ صحابہ کرام کے پاس لکھے ہوئے قرآن ہوتے تھے جس کو وہ دیکھ کے تلاوت کرتے تھے، جبھی تو آپ نے فرمایا کہ اس کا ثواب زیادہ ہے۔ لیکن اس ترتیب سے بات نہیں تھی، اور ترتیب نہ ہونے کی وجہ میں نے آپ کو بتا دی کہ ابھی قرآن نازل ہو رہا تھا اور احکامات میں رد و بدل ہوتا تھا، تو اس لیے مناسب نہیں ہوا کہ قرآن مجید کو یکجا کر دیا جائے۔ یہ دور دوبارہ ختم ہو گیا اور لکھنے کے بجائے حافظے پہ زیادہ اعتماد کیا جاتا تھا، حافظے پہ زیادہ زور دیا جاتا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے بے مثال حافظے بھی لوگوں کو دیے تھے، اور پھر عربوں کا حافظہ وہ تو تھا ہی بے مثال۔ اور یہ قدرتی بات ہے کہ جب کسی چیز کے اسباب نہیں ہوتے تو دوسری قوتیں اللہ تعالیٰ وافر مقدار میں دیتے ہیں، اور جب سہولتیں پیدا ہو جاتی ہیں تو سہولتیں تو پیدا ہو جاتی ہیں لیکن وہ قوتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ تو جب تک لکھنے کے اسباب نہیں تھے تو حافظے بے مثال تھے، اور جب لکھنے کا دور آیا اب ہمارا اب کچھ یاد ہی نہیں رہتی۔ جب زیادہ سواریاں نہیں تھیں تو کتنے تیزی سے لوگ چلتے تھے، صحت مند ہوتے تھے۔ اب یہ سہولتیں حاصل ہوگی، آپ سب لنگڑے بنے بیٹھے، تو بہرحال حافظے پر اعتماد تھا اس زمانے میں، اس لیے کہ اسباب لکھنے کے دن تھے۔ تو یہ دور گزر گیا اسی طریقے سے، ٹھیک ہے، اور کوئی خاص مجموعہ تیار نہیں کیا گیا۔ اس کے بعد دور آتا ہے صحابہ کرام کا، اور خلیفہ اول ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا زمانہ آتا ہے۔ آپ کا زمانہ ایسا ہے کہ اس میں بہت بڑے بڑے فتنوں نے سر اٹھایا۔ فتنوں نے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے آخری دور میں بھی سر اٹھا لیا تھا، اور جھوٹے نبوت کے دعوے دار پیدا ہو گئے تھے، لیکن ابھی معاملہ اتنا آگے نہیں بڑھا تھا۔ لیکن حضور کی وفات ہوئی تو اب ان فتنوں نے خوب سر اٹھایا، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے سامنے ایک بات تو ان جھوٹے نبیوں کی تھی کہ ان کا
صحابہ بھی تھے ہزاروں کی تعداد میں، تو کسی اور کے حافظے پہ بھی اعتماد نہیں، اپنے حافظے کے پر بھی اعتماد نہیں کیا، بلکہ آپ نے اعلان کیا کہ جن لوگوں کے پاس جتنا بھی قرآن جس جس چیز پہ لکھا ہوا ہے وہ سارے کا سارا یہاں میرے پاس جمع کریں۔ تو جن حضرات صحابہ اکرام کے پاس جتنا جتنا قرآن لکھا ہوا تھا جس جس چیز پہ، وہ لاتے گئے ان کے پاس جمع کراتے گئے۔ پھر انہوں نے میچنگ کی اپنے حافظے دوسرے حافظوں اور اس لکھی ہوئی تحریری طریقے سب کو میچ کیا کہ یہ ٹھیک ہے ایک، اور پھر اس پر مزید یہ اہتمام کیا کہ جو صحابی کوئی تحریر لے کر آتا تو آپ پوچھتے تھے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں تم نے حضور کے سامنے لکھا ہے، حضور نے اس تحریر کی تصدیق کی ہے؟ وہ کہتے ہیں ہاں حضور کے زمانے میں لکھا ہے، آپ نے تصدیق کی ہے۔ پھر بھی اعتماد نہیں کرتے، پھر کہتے تھے اچھا اس میں دو گواہ لاؤ، دو گواہ لاؤ جو اس بات کی شہادت دیں کہ یہ تحریر حضور کے زمانے میں لکھی گئی ہے اور حضور نے اس کی تصدیق بھی کی ہے۔ تو ہر تحریر کو اپنے حافظوں دوسرے حافظوں کے حفظ سے میچ بھی کرتے، ٹھیک نا، پھر اس پر لانے والے سے دو گواہ بھی طلب کرتے، اس کے بعد پھر اس کو لکھتے تھے۔ اتنا بڑا احتیاط، یہاں تک کہ سورہ توبہ کی آخری آیت کریمہ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم۔ یہ دو آیتیں یہ ایک صحابی کے پاس تھیں تو وہ اس کو لے کر آئے، جب وہ لے کر آئے تو ان سے بھی شہادت طلب کی، لیکن ان کے پاس کوئی شہادت نہیں تھی، یعنی میں اکیلا ہی شاہد ہوں، میرے پاس اور کوئی شاہد نہیں۔ لیکن یہ حالانکہ دیکھو وہ خود حافظ، ان کو پتہ ہے کہ سورۃ توبہ کی آخری آیتیں ہیں، لیکن ضابطے کی پابندی ہے کہ میرے حافظے میں بھی ہے، سینکڑوں اور حافظوں کے حافظے میں بھی یہ آیتیں اسی سورت کی آخری آیتیں ہیں اور بالکل ٹھیک ہیں، ہمارے حافظوں سے یہ میچ بھی کرتی ہیں، لیکن ضابطے کے مطابق دو گواہ چاہیے۔ اب دوسرا گواہ نہیں تھا تو انہوں نے توقف کیا قبول کرنے میں۔ بعد میں کسی صحابی نے کہا کہ یہ خزیمہ وہ ہیں کہ اس اکیلے کی شہادت حضور نے دو آدمیوں کی جگہ قبول کی تھی، اس اکیلے کی شہادت حضور نے دو گواہوں کی جگہ قبول کی تھی۔ جب ان کے بارے میں یہ کہا گیا تب ان کی وہ آیتیں قبول کی تھی۔ اچھا حضور نے اگر اس ایک کی گواہی دو آدمیوں کے برابر قرار دی ہے تو پھر مجھے بھی ایسا کرنا چاہیے اسے۔ تو اس طریقے سے قرآن مجید پورے کا پورا ابو بکر صدیق کے زمانے میں اکٹھا کیا، ٹھیک ہے، بس ایک جلد اس کی بنائی گئی اور وہ ابو بکر صدیق کے پاس رکھ دی گئی، باقی معاملہ وہی چل رہا ہے، جس کے بعد جو لکھا ہے وہ تلاوت بھی کرتا ہے اور ٹھیک ہے نا اس کو پڑھتا بھی ہے جو بھی کرتا ہے۔ لیکن ایک نسخہ ہو گیا کہ خدا نخواستہ سارے حافظ مر گئے تو قرآن ضائع تو نہیں ہوگا نا، ایک تو ہے، ان کا دور گزر گیا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، خلیفہ بنے، تو ابو بکر صدیق نے اپنی زندگی ہی میں اپنی وفات کے وقت جب ان کو نامزد کیا تو وہ نسخہ بھی ان کے حوالے کر دیا، یہ لوگ یہ بھی سوال ان کے پاس، تو ان کی پوری زندگی میں ان کے پاس رہا، لیکن مزید پھر آگے جمع کرنے کا کوئی سلسلہ نہیں کیا، وہی طریقہ چلتا رہا، یہاں تک کہ حضرت عمر بن خطاب بھی شہید ہو گئے جی۔ تو جب زخمی ہوئے تو تھوڑے وقفے کے بعد ہی شہید ہوئے تھے۔ اس وقفے میں چونکہ کوئی خلیفہ نامزد نہیں کیا تھا، بلکہ ان کے قائم مقام خلیفے کے لیے 6 رکنی ٹیم انہوں نے نامزد کی تھی کہ یہ 6 آدمی آپس میں کسی کو خلیفہ نامزد کر دیں، ابھی خلیفے کی نامزدگی نہیں ہوئی تھی، ٹھیک ہے۔
طرح چلتا رہا اور اب یہ کہ اسلام دنیا کے اندر اور زیادہ پھیل گیا، یعنی افریقہ میں بھی چلا گیا، ایشیا میں بھی چلا گیا اور دور دراز تک اب غیر عرب قومیں بڑی تعداد میں اسلام کے اندر شامل ہونے لگے۔ تو انہی کے زمانے میں آرمینیا اور آذربائیجان میں جب جنگ ہو رہی تھی اور لوگ مسلمان ہو رہے تھے، تو اب جو حضرات صحابہ کرام جن کے پاس جیسے قرآن مجید تھا، جیسے وہ تلاوت کرتے تھے، جو لوگ مسلمان ہوتے تھے وہ اپنے طریقے سے ان کو پڑھا دیتے تھے۔ اب صحابہ کو تو پتہ تھا کہ اس طرح پڑھنے بھی جائز ہے، اس طرح پڑھنے بھی جائز ہے، ان کی زبان تھی، لیکن جو نئے لوگ پڑھتے تھے ان سے تو وہ اس اختلافی قرات میں الجھ گئے، ان کے جو شاگرد پڑھتے تھے نا وہ الجھ گئے، وہ کہتے میرے استاد نے تو یوں پڑھایا، وہ کہتے میرے استاد نے تو یوں پڑھایا ہے، وہ کہتے تو غلط ہے، وہ کہتے تو غلط ہے، تو الجھاؤ پیدا ہو گیا اور ایک دوسرے کو کافر تک بھی کہنے لگا کہ تو غلط پڑھ کے کافر ہو گیا، حالانکہ قرآن مجید کے اندر متعدد قراتیں خود حضور کے زمانے میں جی کہ متعدد قراتوں میں قرآن مجید کا پڑھنا جائز ہے، لیکن وہ تو عرب جان سکتے ہیں نا کہ صرف یہاں الفاظ کے رد و بدل معنی میں چینجنگ نہیں ہے تو ٹھیک ہے، لیکن غیر عرب کو معنی کا تو پتہ نہیں ہے، وہ تو الفاظ کو یا اعراب کو بدلتا ہوا دیکھ کر کہتے تھے وہ اس نے تو قرآن ہی بدل دیا ہے۔ تو یہ بات حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ نے دیکھی، وہ اس محاذ پہ لڑ رہے تھے کہ لوگوں میں الجھاؤ پیدا ہو گیا، اور حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ وہ صحابی ہیں جن کو نبی کریم علیہ السلام نے پیدا ہونے والے فتنوں کے بارے میں آگاہ کیا تھا اور بہت سی راز کی ایسی باتیں بتائی تھی ان کو جو کسی اور کو معلوم نہیں تھی فتنوں کے بارے میں، انہیں پتا تھا کیا ہونا ہے، تو وہ وہاں سے بھاگے مدینہ منورہ آئے اور امیر المومنین سے آ کر عرض کیا کہ امیر المومنین امت کو سنبھالیے، مجھے اندیشہ ہے کہ اللہ کی کتاب کے ساتھ تورات اور انجیل کا معاملہ نہ ہو جائے، مجھے ایسا لگ رہا ہے حالات ایسے پیدا ہو گئے ہیں، یعنی نو مسلم جو اسلام میں آ رہے ہیں غیر عربی وہ تو الجھ رہے ہیں، ایک دوسرے پہ کفر کے فتوے لگا رہے ہیں، تو آپ امت کا خیال کیجیے، مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید کو اس طریقے سے اکٹھا کیجیے کہ یہ جو مختلف انداز سے پڑھایا جا رہا ہے، پڑھا جا رہا ہے، جس سے الجھاؤ پیدا ہو رہا ہے، یہ مشکل ٹل جائے۔ عثمان غنی نے کہا کہ میرا اپنا بھی خیال تھا کہ اب اسلام بہت وسیع ہو گیا، دنیا میں پھیل گیا ہے، کئی قومیں آ رہی ہیں، تو مجھے بھی اس بات کا اندیشہ تھا، میں اس کے بارے میں فکر مند تھا، لیکن اچھا آپ نے بتا دیا تو لہٰذا اس کا علاج کرتے ہیں۔ انہوں نے حضرت زید بن ثابت کو پھر بلایا جنہوں نے پہلے دن، اور ان کے ساتھ حضرت معاذ بن جبل، ابی بن کعب، جن دوسرے صحابہ کو بھی بلایا اور کہا کہ وہ نسخہ جو ام المومنین حضرت حفصہ کے پاس ابو بکر صدیق کا کے دور کا لکھا ہوا ہے اس کو منگواؤ، ٹھیک ہے نا، اور اس کی کاپیاں بناؤ، یہ نہیں کہ اور کوئی تحریر کرو، وہ نسخہ ٹھیک ہے وہی متفق علیہ ہے لیکن وہ ایک ہی ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ پوری ترتیب کے ساتھ نہیں، جو ترتیب لوح محفوظ میں ہے ایسی ترتیب کے ساتھ نہیں، یعنی اس میں صرف
ترتیب سے لکھا ہوا ہے کہ ساتوں قراتوں میں پڑھنے کی گنجائش ہے، لیکن اب ساتوں والی بات نہیں ہے۔ اگرچہ ساتوں قراتیں جائز ہیں، بالکل ٹھیک ہیں، لیکن قوم تو اس بات کو نہیں سمجھ سکتی۔ اب صرف ایک لغت پر جو لغت قریش ہے جس پہ قرآن نازل ہوا ہے، اس لغت کے مطابق اس کو اکٹھا ہوا۔ تو اس میں زید بن ثابت تو انصاری تھے اور باقی 3 حضرات قریشی تھے، یہ 4 آدمی کی ٹیم تھی۔ اور پھر آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جس قرات کے بارے میں تم میں الجھاؤ پیدا ہو، زید بن ثابت کچھ قرات پڑھتے ہو تم کچھ، تو پھر وہاں پر قرات قریش جو ہے نا اس کو لکھ دیں، دوسری کوئی قرات نہیں لکھیں، کیونکہ لوگوں کے پاس جو قرآن مجید تھے نا اس میں تو ساری قراتیں لکھی ہوئی تھی، ہر قرات میں پڑھتے تھے، ورنہ کہ نہیں، اس سے اور لوگوں میں الجھاؤ پیدا ہوگا۔ بات تو ٹھیک ہے لیکن اس میں الجھاؤ پیدا ہوگا، صرف لغت قریش پہ ہی لکھنا ہے۔ دوبارہ وہ ٹیم بیٹھی، ان 4 کے ساتھ اور حضرات بھی شریک ہوئے، اور باقاعدہ جو اس وقت ہمارے پاس قرآن مجید ہے اس ترتیب کے ساتھ قرآن مجید جمع کیا گیا، یعنی جمع تو اسی ترتیب سے پہلے بھی تھا، لیکن اب آپ نے اس کی کاپیاں بنائی، کیونکہ پہلے تو صرف سینٹرل میں کیپٹل میں ایک ہی نسخہ تھا، اب یہ کہ مختلف صوبوں میں ایک ایک نسخہ بھیجیں تاکہ اس ایریے کے لوگ اس کو سامنے رکھ کر اس کی تلاوت بھی کریں، اس کی کاپیاں بھی بنائیں، پڑھائیں بھی۔ تو چنانچہ 5 یا 7 انہوں نے نسخے تیار کرائے، ایک یمن میں بھیجا، ایک کوفہ میں بھیجا، ایک بصرہ میں بھیجا، ایک شام میں بھیجا، ٹھیک ہے، ایک مکہ مکرمہ میں بھیجا، اور ایک مدینہ منورہ میں رہ گئی۔ اس نسخے کا نام تھا کہتے ہیں ماں کو، کیونکہ ماں اصل ہوتی ہے نا، تو کا مطلب یہ کہ یہ اصل ہے۔ اب جتنے نسخے بھی بنائے جائیں گے وہ اس اصل کے مطابق بنائے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو خیر وہ آپ نے بھیجے، اور یہ فرمایا کہ اس نسخے کے علاوہ جتنے نسخے بھی لوگوں کے پاس ہیں اس کو اس کے ساتھ میچ کر دیں، جو چیزیں ان میں زائد لکھی ہوئی ہیں ان کو کھرچ کے مٹا کے ختم کر دیں، ٹھیک ہے۔ تو کیونکہ بعض حضرات نے کچھ تفسیری باتیں بھی ساتھ لکھ دی تھی، اب پتہ نہیں تھا کہ یہ اصل قرآن ہے یا اس کی تفسیر ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ اس کے مطابق جو ہے وہ رہنے دیں، اس سے زیادہ کچھ اگر کسی نے اپنی کتابوں میں نسخوں میں لکھا ہے تو اس کو کھرچ کے اس کو مٹا دیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اس طریقے سے یہ کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے ایک لغت قریش پہ پوری امت کو اکٹھا کیا، اور سب کا اس پر اتفاق ہوا کہ یہ طریقہ کار بالکل آپ نے ٹھیک انجام دیا، ورنہ تو معاملہ بگڑ چکا تھا۔ تو عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے پاس اپنا جو نسخہ تھا مدینہ منورہ میں جس میں خود تلاوت کرتے تھے وہ بھی بالکل اسی کے مطابق تھا۔ اس کے بعد پھر جوں دور پھیرتا گیا، اسلام دنیا میں جاتا گیا، اسی نسخے کو اصل مان کر اس کے مطابق نسخے بنا کر دوسرے علاقوں میں ان کو بھیجتے گئے، اور اس طریقے سے امت ایک بہت بڑے فتنے سے محفوظ ہوتی اور قرآن مجید ضائع ہونے سے بچ گیا۔ تو یہ نسخہ بالکل جس کا نام ہے اصل، ٹھیک ہے نا، وہ بالکل اسی طرح جس طرح کہ آج ہمارے پاس قرآن مجید ہے، اور اس وقت سے لے کر آج تک پوری دنیا میں لغت قریش کے مطابق ہی نسخے دنیا میں چھاپے جا رہے ہیں۔ اگرچہ باقی قراتیں بھی پڑھنی جائز ہیں، لیکن چھاپا جائے گا، لکھا جائے گا فقط لغت قریش میں، تاکہ عام آدمی الجھے نہیں، صرف قاری اور عالم جو ان کو پتہ ہے کہ یہ لفظ اس طرح بھی جائز ہے، اس طرح بھی جائز ہے، اس طرح بھی جائز ہے، لیکن عام آدمی جو ہے نا وہ ایک ہی قرات میں پڑھے۔ یہ بات کو بھی کرنا پڑا، یہ تو جمع کے سلسلے میں بات ہوئی، اور یہ جو جمع ہوئی تو اس میں دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں فقط صورتیں تھیں، بس
ہر صورت جیسے اور ایک بک ہے، ایک صحیفہ ہے، ٹھیک ہے نا، تو 114 صورتیں تھیں، بس وہ صورتوں کے لحاظ سے جمع تھا۔ اب اس کے جو اجزاء بنے تو کب بنے؟ 30 جز، یہ صحابہ کے زمانے میں نہیں، تو یہ کب بنے؟ تو کہتے ہیں اجزاء کے بارے میں یہ بعد کے کسی دور میں بنے، اور یہ تعلیم و تعلم کی سہولت کے لیے بنائے گئے۔ بعض اہل علم یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ جو 30 جز قرآن مجید کے بنائے گئے ہیں یہ بلحاظ یومیہ تلاوت کے ہیں۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے پاس بھی اپنا لکھا ہوا قرآن مجید تھا، کہتے ہیں میں ایک رات میں پورا قرآن پڑھا کرتا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ نے مجھے روک دیا اور فرمایا کہ مہینے میں ایک ختم کیا کر۔ تو کچھ صحابہ کرام تو ایسے تھے جو ایک رات میں پڑھا، حضرت عثمان غنی ایک رکعت میں بلکہ پورا قرآن پڑھتے تھے نماز رات میں جی، لیکن اکثر کو آپ نے روک دیا تھا کہ بہت زیادہ کوئی قرآن مجید پڑھنا چاہتا ہے تو 3 دن میں ختم کرے، ورنہ یہ بھی زیادہ ہے۔ 7 دن میں ختم کرے تو 3 دن میں ختم کرنے والے تو پھر کم رہے، 7 دن میں ختم کرنے والے نسبتاً زیادہ تھے۔ تو اس لیے ہمارے ہاں عربی قرآن مجید میں تو نہیں، لیکن ہمارے ہاں قرآن مجید میں منزلیں لکھی ہیں، 7 منزلیں۔ تو یہ 7 منزلیں اسی لحاظ سے ہیں کہ ہر منزل صحابہ ایک دن میں پڑھتے تھے اور 7 دن میں ایک ختم کرتے تھے۔ تو جتنا وہ روزانہ تلاوت کرتے تھے اس کو روز کی منزل قرار دیا گیا، تو منزل کا نشان ڈال دیا اس میں، یہ بات کی، ورنہ صحابہ اتنی تلاوت کرتے تھے۔ اور کچھ صحابہ روزانہ اتنا پڑھتے تھے کہ مہینے میں ختم ہو، ٹھیک ہے نا، تو جتنا وہ روز پڑھتے تھے اس کو ایک جز قرار دے دیا گیا، ایک جز، کیونکہ مہینے میں ختم کرتے تھے نا تو 30 جز بنا دیا۔ تو اصل میں یہ کوئی شریعت کی بات نہیں، منزلیں اجزاء یہ کوئی شرعی بات نہیں ہے، نہ ہو تو بھی کوئی بات نہیں، ہو تو بھی کوئی بات نہیں، اس سے کوئی شریعت کا مسئلہ اٹکا ہوا نہیں ہے۔ یہ صرف تلاوت کے وہ حدیں ہیں جو صحابہ کے زمانے کے اندر جاری تھیں، بعد میں اس پہ تھوڑا سا نشان ڈال دیا گیا کہ روزانہ اتنی تلاوت کرتے تھے، یا ایک منزل یا ایک سپارہ۔ تو اس طریقے سے اجزاء اور اس طریقے سے منزل۔ پھر یہ کہ قرآن مجید جو سب سے پہلے لکھا گیا وہ خط کوفی میں لکھا گیا ہے، اور خط کوفی جو ہے اس میں نقطے نہیں تھے، یعنی اعراب زبر زیر جزم شد مد بھی نہیں، اور یہ کہ نقطے بھی نہیں، سب سے خالی۔ تو اس زمانے میں رسم الخط کیا تھا؟ کوفی۔ اس لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جو قرآن حکیم لکھا، اور ان کے پورا تو نہیں ہے لیکن اس کا ایک پارٹ اب بھی مشہد، ایران کے شہر مشہد کے کتبخانے میں موجود ہے، ان کے اپنے ہاتھ کا لکھا ہوا آخر میں، وہ چند صورتیں ہیں، سب پورا قرآن مجید نہیں، وہ خط کوفی میں لکھا ہوا ہے چمڑے میں۔ تو خط کوفی میں نقطے نہیں ہیں، اور جو اہل زبان ہوتے ہیں نا ان کو تو نہ زبر زیر کی ضرورت ہے نہ نقطوں کی ضرورت ہے، وہ تو اپنی زبان ہے اس کو صحیح پڑھتے ہیں۔ لیکن جب اسلام دوسری زبان والوں میں گیا اب ان کے لیے پڑھنا دشوار ہو گیا۔ تو سب سے پہلے ابو بکر صدیق کے زمانے میں جو لکھا گیا وہ حیری رسم الخط میں لکھا گیا تھا۔ حیرہ جو عراق کا اس زمانے میں دارالحکومت تھا، اس وقت بغداد وغیرہ یہ کوفہ وغیرہ یہ نہیں تھے، ٹھیک ہے نا، حیرہ، تو حیری رسم الخط میں لکھا گیا، لیکن بعد میں کوفی رسم الخط میں قرآن مجید کو لکھا گیا۔ حضرت عثمان غنی کے پاس بھی ہوئی تھا، حضرت علی کے پاس بھی ہوئی تھا، باقی صحابہ کے پاس بھی تھا۔ تو یہ، لیکن جب اسلام پھیلا اور لوگوں کو پڑھنے میں دشواری ہوئی آل عجم کو، تو لہذا پھر حروف پہ نقطے بھی لگائے گئے۔ اب نقطے کس نے لگائے؟
وسطیں بھی بڑے ڈھائے، لیکن قرآن حکیم کی خدمت بھی یہ کی کہ اس نے اعراب لگوائے، باقاعدہ نقطے لگوائے تاکہ لوگوں کو پڑھنے میں دشواری نہ ہو، غلط نہ ہو۔ تو بہرحال یہ بعد میں لگائے گئے، اور اس کا بھی شرعی مسئلے سے کوئی تعلق نہیں کہ کوئی زبر زیر اگر نہیں ڈالے تو یہ تو صرف پڑھنے کی سہولت کے لیے ڈالے گئے ہیں، اگر نہیں بھی تو کوئی ایسی بات نہیں، اگر سپارے نہیں لکھے گئے تو کوئی بات نہیں، لیکن صورتیں یہ تو حضور کے زبان سے طے شدہ ہیں۔ اسی طریقے سے جو آیات ہیں اب تو یہ ایک دائرے کی صورت میں لکھی جاتی ہیں، پہلے ان کے لیے کوئی نشان نہیں تھا، دور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر آیتیں تو تھیں لیکن اس کے لیے باقاعدہ کوئی نشان نہیں تھا۔ بعد میں پھر ضرورت محسوس ہوئی کہ کہاں کہاں ٹھہرنا چاہیے، عام لوگوں کو پتہ نہیں ہے، تو اس کی جگہ ایک نقطہ لگا دیتے تھے، صرف نقطہ یہ آئے، بعد میں اس نقطے سے بڑھا کر اس کو گول دائرے کی شکل میں کر دیا گیا۔ اسی طرح یہ جو زبر زیر پیش ہیں یہ بھی اس طرح کی زبر زیر نہیں ہوتی تھی، زبر کی جگہ حرف کے اوپر ایک نقطہ ہوتا تھا، زیر کی جگہ حرف کے نیچے نقطہ ہوتا تھا، اور پیش کی جگہ حرف کے اینڈ پہ ایک نقطہ ہوتا تھا، تو نقطے ہوتے تھے، لیکن بعد میں نقطوں کی جگہ باقاعدہ لکیریں اور وہ مڑی ہوئی لکیر جو ہے نا وہ بنا دی گئی تاکہ زیادہ سہولت ہو۔ اسی طریقے سے شد اور اسی طریقے سے مد یہ بعد میں اس لحاظ سے لگائیے کہ تاکہ لوگ ان کے پڑھنے میں غلطی نہ کریں، تو یہ بہت بات کی ہیں، ان کا شرعی مسائل سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ فرض کر کے ان کو اڑا دیا جائے، ختم کر دیا جائے، تو یہ نہیں کہ قرآن مجید میں کوئی چینجنگ آ گئی ہے، کیونکہ یہ تو پڑھنے والوں کی سہولت کے لیے بعد میں ایجاد ہوئی، اس کا اصل قرآن سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسی طریقے سے پہلے زمانے میں، آج کل قرآن مجید میں یہ بات نہیں ہے، اخماس اور آشار کے نشان ہوتے تھے، یعنی ہر 5ویں آیت پر ایک نشان ہوتا تھا، ہر 10ویں آیت پہ ایک نشان، لیکن یہ صحابہ کے زمانے میں بھی ایسا تھا۔ بعض حضرات نے اس کو پسند نہیں کیا کہ یہ بھی قرآن مجید میں اضافہ بد نہیں ہونا چاہیے، لیکن وہ بھی شاید تلاوت کی سہولت یا بچوں کو پڑھانے کی سہولت کے لیے وہ ایک نشان لگاتے تھے، لیکن اب وہ ہر 5 آیت کے بعد یا ہر 10 آیت کے بعد وہ نشان اب نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ البتہ اب عین کی شکل میں رکوع موجود ہے، تو رکوع بھی یہ نہیں ہوتے تھے پہلے، یہ بھی بہت بات کی ایجاد ہے، اور یہ رکوع کا علامت عین کیوں لکھا جاتا ہے، بات اہل علم کہتے ہیں اس لیے کہ اس مقام پر پہنچ کر چند آیتوں کا ایک مضمون ختم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو ہر رکوع پر ایک مضمون ختم ہو جاتا ہے، تو اس مضمون کے ختم کی نشانی کے طور پر یعنی یہ، لیکن بعض اہل علم کہتے ہیں کہ نہیں، یہ رمضان المبارک میں تراویح کی تلاوت میں اس کے لیے نشان قائم کیا گیا ہے کہ، اور قرآن مجید میں 540 رکوع ہیں، 540، اگر ہر رکوع پہ رکوع کیا جائے، اور یہ رکوع کی نشانی ہے کہ اتنا پڑھ کے حافظ یا قاری رکوع میں جاتے تھے، رکوع میں جو نماز کا رکوع ہے، تو اس کی جہاں پڑھ کے وہ رکوع میں جاتے تھے تو اسی جگہ میں عین کا نشان لگا دیا رکوع۔ اگر اس ترتیب سے یعنی تراویح میں ہر رکعت میں ایک رکوع پڑھا جائے تو 27 رمضان کو قرآن ختم ہو جاتا ہے، تو اس زمانے میں اسی ترتیب سے قرآن پڑھا جاتا تھا کہ 27 کو ختم ہو جائے، اور جہاں جہاں حافظ اور قاری رکوع میں جاتے تھے وہیں رکوع کا سائڈ میں نشان لگا دیا گیا، یعنی عربوں کے ہاں کا نہیں ہے وہ، لیکن ہمارے ہاں قرآن مجید میں رکوع کے علامات اب بھی ہیں۔ بعض حضرات یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ حضرت عثمان غنی ہی کے زمانے میں تھا، کہ حضرت عثمان غنی اس مقام پر رکوع میں جایا کرتے تھے، اتنا پڑھ کے رکوع میں جایا کرتے تھے، تو یہ نشان اسی وقت کا ہے، لیکن بعض کہتے ہیں کہ نہیں، یہ بعد میں حفاظ جہاں جہاں رکوع کرتے تھے جس ترتیب سے یہ نشان ہے۔ بہرحال
نسخے جو ہمارے ہاں ہیں ان میں وقوف کے علامات بھی ہیں اور متعدد ہیں، کہیں دعا ہے، کہیں جیم ہے، کہیں قاف ہے، کہیں سکتہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ مختلف قسم کے، کہیں میم ہے. تو یہ علامات جو ہیں اس زمانے میں نہیں تھے شروع، بلکہ صاحب علم لوگ جو ہوتے تھے وہ ان کو پتہ تھا کہ ہم نے وقف کہاں کرنا ہے، رکنا کہاں ہے. تو وہ تعلیم کے دوران، تلاوت کے دوران جہاں اسٹاپ کرتے تھے یا جہاں اسٹاپ نہیں کرتے تھے تو دوسرے لوگوں کی سہولت کے لیے وہاں نشان لگا دیے گئے کہ کہاں رکنا ضروری ہے، کہاں جائز ہے، کہاں نہیں رکنا چاہیے، کہاں سانس توڑنا چاہیے رک کر، کہاں سانس نہیں توڑنا چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ساری چیزیں اس وقت تلاوت میں ان کی رعایت رکھی جاتی تھی، لیکن کوئی علامت نہیں تھی. لیکن بعد میں دوسرے لوگوں کی سہولت